آتی ہے لیکن ظالم کی کیسے کریں. تو آپ نے فرمایا وہ ہاتھ سختی سے مروڑ دو. تو آج مجھے بتائیں کہ جہاں طاقتور اتنا طاقتور ہو کہ جس کا ہاتھ بھی نہ مروڑا جا سکے، اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے، آج دنیا کیوں سو گئی ہے کہ صرف چند ڈالرز اور ٹریڈ کے چکر میں بڑے سے بڑے ملک جو انسانیت کو رونتے ہیں، اسلحے دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جنگیں کراتے ہیں، اور پھر غاصبانہ قبضے کراتے ہیں، اور لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ دنیا کے بہترین جمہوری ملک کہلاتے ہیں، اور ان کی اعلیٰ اقدار سمجھی جاتی ہیں کہ ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. تو جہاں کشمیر میں آپ صحافی لوگوں سے، ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہیں، کون نہیں جانتا جو روز آپ پڑھتے ہو، دیکھتے ہو، اور ان ٹی وی پہ، ٹیلی ویژنوں پہ جو ہے جو آپ سروسز انجام دے رہے ہیں، کو آج کشمیر میں جو بیوہ خواتین ہیں تقریباً 20,000 سے زیادہ ہیں، جو آج بھی منتظر ہیں اپنے ہسبینڈز کے لیے کہ وہ کب آئیں، اور وہ منتظر ہیں. 8,500 اجتماعی قبریں جو رپورٹ ہوئی ہیں، جس کا ان کو جو سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں تو اجتماعی قبریں یہ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج یہ اجتماعی قبریں دکھانے سے گریز کر رہی ہے دنیا، اور ہندوستان کے بڑھتے ہوئے مظالم، اور سب سے زیادہ ہاسٹائل ہمسایہ ہمارا جو ہمارے ملک کے اندر جو حشر کر رہے ہیں وہ، اور اس میں 10,000 نوجوان جو ہے لاپتہ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں. اور باقی جو انہوں نے چھرے والی بندوقیں استعمال کی، چھوٹے کارتوس اور آنکھیں اب لوگوں گئی، بینائی گئی، جو ہسپتالوں میں گئے، جو بیمار ہوئے، جو بیچارے ڈسیبلڈ ہوئے، اور پھر میڈیا پہ سخت ترین پابندی، جہاں صحافتی ہل نہیں سکتا، رپورٹ نہیں کر سکتا، میڈیا نہیں بول سکتا، اور ان کی وکلا کی گرفتاریاں، صحافیوں کی گرفتاریاں، ہر وہ صاحب علم جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے. یاسین، یہ سارا کہنے کا مطلب ہے کہ یاسین ملک صاحب کو آپ بہتر جانتے ہیں، ان کی مسز ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ 10 سال 8 سال سے نہیں مل سکی. ان کی بیٹی 8 سال کی ہے، وہ نہیں مل سکی. اور ایک پرامن سیاسی جد و جہد کرنے والا، عوام کی آواز اٹھانے والا، عوام کی زبان بننے والا ایک شخص، جس کا کردار ساری دنیا نہیں تو پاکستان اور ہندوستان سارا جانتا ہے. تو ان کے ساتھ جو اب سلوک کیا جا رہا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ یک طرفہ سنوائی جو ان کو نہ وکیل ملا، اور جب ان کو بولنے کا موقع آتا ہے تو ان کی آواز میوٹ کر دی جاتی ہے. آج وہ جیل میں بیمار رہے کتنی مدت، ان کی فیملی کو نہیں پتہ کہ وہ اس وقت کس حال میں ہیں. یک طرفہ سنوائی ہو رہی ہے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ان کو پھانسی نہ دے دیے، سزائے موت یا عمر قید دی جائے گی، جیسے مقبول بٹ، افضل گرو اور اشرف صحرائی شہید صاحب کے ساتھ ہوا. اور جو وہ اب جو آرمی نے کلنگز کی ہیں، اسٹیٹ فورسز، وہ وانی جو نوجوان لڑکا جس کو پوری دنیا نے، کشمیر پورا ہل گیا، تو اس قسم کی نوجوان اموات اور نوجوان بچوں کا گلا گولیاں چلا کے مارا گیا. تو آج دنیا، ہم کوشش کریں گے کہ ایز اے منسٹر ہیومن رائٹس میں جنیوا جاؤں، جون میں غالباً ہمارا ہے، اس کے لیے ہم پوری تیاری سے جائیں گے، اور یہ انشور کروں گا. میں تو صرف ہاتھ تو میرے مروڑنے کی میرے میں قوت نہیں ہے، لیکن زبان سے بھی تو جہاد لسانی تو ہے. وہ تو مثال آپ کو کربلا میں بھی ملتی ہے کہ آل رسول کی زبان اور ان کے خطبے ہی تھے، لیکن یزید ہمیشہ طاقتور بن جاتا ہے، اور بے انصافیوں کے لیے جب کیا جاتا ہے تو انسانیت کو بالکل تحقیق کر دیا جاتا ہے. تو میں سخت احتجاج کر رہا ہوں ایز منسٹر ہیومن رائٹس، اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے ہمارا پورا بھرپور ساتھ ہوگا. یاسین ملک صاحبہ کو، ان کی بیگم صاحبہ ہماری پاکستان کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ جس گھر سے وہ تعلق رکھتی ہیں وہ پاکستان میں ہے. تو پاکستان کی حکومت میں یقین دلاتا ہوں محترمہ کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا کہ آپ مائک پہ بتائیں کچھ. بڑی مہربانی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں آنریبل فیڈرل منسٹر ہیومن رائٹس پیرزادہ صاحب، اور جتنا بھی یہاں پہ میڈیا آیا ہوا ہے اس وقت، آپ سب کا.
بس ریکویسٹ ہماری یہ ہے کیونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں. 25 کو یاسین صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی سزا جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی, اور جو میڈیا ٹرائل چل رہا ہے ان کا, اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو خدا نخواستہ پھانسی دے دی جائے گی یا ان کو عمر قید کیپٹل پنشمنٹ اناؤنس کر دی جائے گی. مگر آلریڈی جس ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے 3.5 سال سے تہار کی ڈیتھ سیل کے اندر, وہ تو آلریڈی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ افضل گرو کو بھی پھانسی دی گئی تھی شہید کو, اور مقبول بٹ شہید کو بھی پھانسی دی گئی تھی, یہاں تک کہ ان کی جست خاکی بھی جو ہے وہ آج تک ان کی فیملیز کو نہیں مل سکی. اور جس طرح کا فلمیں لانچ کی جا رہی ہیں کشمیر فائلز, وہاں پہ جس کے تھرو دکھایا جا رہا ہے کہ یاسین سب سے بڑے کوئی قاتل ہیں, ان کو ایک ولن کے طور پہ دکھایا ہے کشمیری مسلمانوں کو, اور جان بوجھ کے اس فلم کے تھرو ایک ریلیجس ڈیوائڈ, جو ایک آرٹیفیشل ریلیجس ڈیوائڈ کشمیری پنڈتوں اور کشمیری مسلمانوں کی دکھا رہی ہے, اور اس کا جو قصوروار بنایا جا رہا ہے وہ خاص طور پہ یاسین ملک صاحب کو بنایا جا رہا ہے. اور مجھے وہاں